اور تیسرا گروہ سنیں، تیسرا گروہ وہ بدقسمت بد نصیب ہیں جنہوں نے ہر جنگ میں، ہر غزوے میں، جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی کم ہمتی، پست ہمتی، جھوٹے عذر اور جھوٹے عذر کر کے اپنی جانیں چھڑائیں، اور جب کسی غزوہ مسلمانوں کو وقتی نقصان ہوا کہنے لگے لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر ہمارے پاس رہتے نہ یہ مرتے، نہ ان کا قتل ہوتا۔ دیکھو ان کی حکمت عملی دیکھو، تھوڑا سا لشکر لے کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلہ میں آ گئے، اپنی جان کو ختم کر دیا، جان کو ضائع کر دیا معاذ اللہ۔ یہ وہ تیسرا بدقسمت اور بدبخت گروہ ہے جس نے ہر دور میں مجاہدین اور مجاہدین کے حمایتی اور جہاد کے نام لیواؤں کے خلاف پراپیگنڈا کیا۔ آج وہ کون سا مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، دانشور کہلواتا ہے؟ وہ مرزا محمد علی جہلمی کی صورت میں ہو، جاوید غامدی کی صورت میں ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو چاہیے تھا اسرائیل کو پہلے دن تسلیم کر لیتے۔ یہ ان کے باقاعدہ بیانات موجود ہیں۔ فلسطینیوں کو چاہیے تھا کہ اسرائیل کو پہلے دن تسلیم کر لیتے، پہلے دن تسلیم کرتے، نہ فلسطین میں اتنا نقصان ہوتا، نہ اتنی جنگیں ہوتی، نہ اتنی جانیں جاتی، نہ بچے مارے جاتے، نہ عورتوں کی بے حرمتی ہوتی۔ پہلے دن ہی ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ جاہل دانشوروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بھی کہو نا کہ مکہ میں تو بڑا امن تھا، بڑا سکون تھا، مکہ میں تو حالات بڑے پرسکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا پہلے دن ہی ابو جہل کی بات کو مان لیتے، پہلے دن ابو لہب کی بات کو مان لیتے، پہلے دن قریش کی بات کو مان لیتے۔ نہ بدر ہوتا، نہ احد ہوتا، نہ خندق ہوتا، نہ تبوک ہوتی۔ خلفائے راشدین پہلے دن ہی مقابلے میں آنے والے کیسر کسریٰ کی بات کو مان لیتے۔ کسی مقابلے میں نہ کوئی فوج آتی، نہ کوئی لڑائی ہوتی، نہ کوئی قتال ہوتا، پہلے دن ہی باطل کے ہر بات کو تسلیم کرتے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، باطل جو چاہتا ہے تم کچھ لو، کچھ دو، میری کچھ بات مان لو، کچھ منوا لو۔ لیکن اللہ کے قرآن نے پہلے دن اعلان کر دیا تھا فلا تطع المکذبین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو نہ مانیں، ان کے ساتھ ایسے مذاکرات نہ ہوں جس میں حق کی پسماندگی اور حق کی ذلت نمایاں ہو۔ نہیں، مقابلہ میں آنا ہے تو سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی نادانی، بلکہ میں کہتا ہوں اسلام کی اور مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمنی یہ ہے جو شخص یہ بکتا ہے کہ پہلے دن اسرائیل کو تسلیم کر لیتے، نہ اتنا نقصان ہوتا۔ تو جناب والا یہ بھی کہہ دیجئے نا پہلے دن ہی قریش مکہ کے سارے مطالبات مان لیے جاتے، کوئی غزوہ نہ ہوتا، کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ تو میرے بھائیوں آخری بات یہ ہے، فیصلہ کر لیں میں کس لشکر کے ساتھ ہوں، میرا تعلق کس لشکر کے ساتھ ہے، میں کس نظریے کا نمائندہ ہوں، میں کس گروہ کا نمائندہ ہوں۔ کم از کم یہ فیصلہ کر لیجئے، اور اسی عنوان کو انشاءاللہ العزیز مزید بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی لشکر اور اسی نظریے، اسی فکر کا نمائندہ بنائے جس لشکر، جس نظریے پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی رضا جن کو حاصل ہے، دنیا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی جس نظریے کو، جس لشکر کو اور جس فکر کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے فضل و کرم سے اسی لشکر میں شامل فرمائے۔ اور جو لشکر، جو نمائندہ، جو فکر، جو نظریہ ہر دور میں منافقین کا رہا ہے، نام نہاد مسلمانوں کا رہا ہے، اللہ ہمیں ایسے نظریے سے، ایسے فکر سے اور ایسے گروہ سے اپنے فضل و کرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔